احساس میں ہوتی ہے تکلیف اکثر، اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بلایا نہیں جاتا۔ کبھی کبھی ہمیں لمحوں کی قدر کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ہمارے لیے یادیں نہ بن جائیں۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ جب آپ کھلونے رکھ دیتے ہیں تب زندگی آپ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ تو فطرت ہے انسان کی، بارش ختم ہونے پر چھتری بوجھ لگتی ہے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے با کردار ہونا ضروری ہے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ اگر غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ بندے کا بندہ بننا مشکل ہے، نہ پیر بننا مشکل ہے نہ فقیر بننا مشکل ہے۔ مشکل وقت دنیا کا ایک ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ اگر محبت کے 7 درجے ہیں تو تھکن کے شاید 14 درجے ہیں، جس میں سب سے آخری درجہ وہ ہے اگر کوئی پوچھے کہ کیسے ہو تو انسان اس دروازے کی طرح ڈھہ جائے جس کو سال ہا سال سے دیمک چاٹ رہی ہو۔ اجنبیوں کو ہماری ذات اور کہانیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ صرف اتنی دیر متوجہ ہوتے ہیں جتنا ان کی مصروفیات کے درمیان فارغ وقت ہوتا ہے۔ ہر اس شخص کو چھوڑ دیں جس نے آپ میں کچھ خراب کیا ہے یا آپ کی چمک کو بجھا دیا۔ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے آپ کو مایوس کیا۔ ان کے ساتھ بات چیت یا جگہ کا اشتراک نہ کریں۔ اپنے دل کو کسی محفوظ جگہ پر منتقل کریں اور اپنی خوشی کو اس جگہ مت تلاش کریں جہاں آپ نے اسے کھو دیا۔ بات پلے باندھ، بے حد رحم دلی عیب ہے۔ جو بھی میٹھا ہو گیا دنیا اسے کھاتی رہی۔ دل چڑیا کی مانند ہے، وہی اترتا ہے جہاں یہ خود کو محفوظ تصور کرتا ہے۔ عزت نفس لمبی زبان یا مغرور کردار نہیں، عزت نفس یہ ہے کہ ہر اس چیز سے دور رہو جو آپ کی بے قدری کرے۔ حساس شخصیات میں اکثر اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے وہ خاموشی سے پیچھے ہٹنا پسند کرتے ہیں۔ کسی پر بھروسہ کرو تو آخری حد تک کرو، آخر میں یا تو اچھا دوست ملے گا یا اچھا سبق۔ ظرف ہو تو غم بھی ایک نعمت ہے خدا کی، جو سکون رونے میں ہے وہ مسکرانے میں کہاں۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں بھرتے۔ کتنے ہونٹوں سے تبسم کے جنازے لے کر وقت ہر روز دبے پاؤں گزر جاتا ہے۔ خاموش چہروں پر ہزاروں پہرے ہوتے ہیں، ہنستی آنکھوں میں بھی زخم گہرے ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جس سے محبت کی جائے اس کا فرما بردار ہونا پڑتا ہے، اور کچھ لوگوں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ کچھ لوگ خود کو پہاڑ سمجھ لیتے ہیں، در حقیقت وہ ہوتے شاپر ہی ہیں۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ موجودہ حالات میں کبھی کسی سے بحث نہ کریں۔
اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو کہیں بالکل اڑتا ہے، بلکہ آج صبح درخت پر بیٹھا تھا۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ بہادر مرد کی اصل پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی کسی عورت کو گالی نہیں دیتا۔ ہمیں زوال کی تلخیاں منظور ہیں، لیکن ہم سے زمینی خداؤں کے تلوے نہیں چاٹے جاتے۔ عورتوں کا کیا ہے، ڈٹ جائیں تو دنیا کا مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، پہاڑوں کو چیر دیتی ہیں، اور عاجز ہونے لگیں تو نالی کے کنارے بیٹھ کر رو دیتی ہیں۔ حیران بیٹھی ہوں وقت کا دھاگا لے کر، روح کو رفو کروں کہ اپنے خواب بنوں۔ یا ربی، ہر اس تھکن کو اپنی شان رحیمی سے اتار دیجئے جو دلوں کو بوجھل اور مزمحل کر رہی ہے۔ ہر اس زخم کو مندمل کر دیجئے جو نشان تو نہیں رکھتا مگر درد گہرا رکھتا ہے۔ ایک فاتحہ ان گلاب چہروں پہ جو غموں کے بوجھ سے مرجھا گئے، ایک فاتحہ ان انسانوں پہ جو جیتے جی مر گئے۔ سینہ دہک رہا ہو تو کیا چپ رہے کوئی، کیوں چیخ چیخ کرنا گلا چھیل لے کوئی۔ پڑھنے والی عورت آسانی سے پیار نہیں کر سکتی، وہ صرف اپنے روحانی ہم منصب کی تلاش میں رہتی ہے جو اس کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات سے مشابہت رکھتا ہو۔ سب سے خوبصورت چہرہ وہ ہے جس کو مشکل وقت میں آواز دینا آسان لگے، باقی یہ دراز قد، جھیل آنکھیں، گوری رنگت سب بیکار ہے۔ تم ایک ایسے شخص کی حقدار ہو جو تمہیں دیکھتے ہی مسکرا اٹھے، اور جب تم نظر نہ آؤ تو اسے یہ دنیا اور اس کی رنگینیاں پھیکی پڑتی نظر آئیں۔